صبح نہاتے وقت پانی میں 1 چمچ دودھ ڈالیے تاکہ آپ بھی سب کو کہہ سکیں ہاں میں بھی دودھ کا دھلا ہوا ہوں۔ نیند بہت قیمتی چیز ہوتی ہے، اس لیے تو اسے سونا کہتے ہیں۔ جنہیں ہم زہر لگتے ہیں وہ کون سا ہمیں پیزا، پیسٹری، کیک اور برگر لگتے ہیں۔ سست مردوں کی بیویوں کو ایک تسلی تو ضرور ہوتی ہے کہ جو بندہ اٹھ کر پنکھا نہیں چلا سکتا وہ کسی سے چکر کیا چلائے گا۔ میں نے سوچا آپ کی ٹانگ واپس کر دوں جو آپ نے میرے کام میں اڑائی ہوئی تھی۔ لائف کی اتنی بینڈ بجی ہوئی ہے کہ کتا بھی بھونک کر جائے تو لگتا ہے نصیحت کر کے گیا ہے۔ مجھ سے کیا سیکھا آپ لوگوں نے دانت نکالنے کے علاوہ؟ میں جہاز اس لیے نہیں خریدتی کہ پھر رشتہ دار کہیں گے گھر کے اوپر سے گزر گئی اور سلام بھی نہیں کیا۔ بیوی 2 گھنٹوں کے لیے باہر جا رہی ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ شور نہیں، بس یہی کافی ہے۔ خواتین رات کو 2 بجے بھی شادی کے فنکشن سے گھر پہنچی، سونا انہوں نے تب بھی ہے جب تک پورے فنکشن کی تفصیل دہرائی نہیں جاتی۔ پتھر کی اہمیت آپ کو تب سمجھ آتی ہے جب سنسان سڑک پر آپ کو کتا گھیر لیتا ہے۔ میں پی کر نہیں بکتا، اسے دیکھ کر بکتا ہوں۔ اتنا بتا شراب تو حرام ہوئی یا وہ؟ پیچھے سے ماں کی آواز آئی، کمینے شراب حرام ہے اور وہ حرام زادی۔ عشق، الیکشن اور شادی سے پہلے جو وعدے کیے جاتے ہیں انہیں ہوائی فائر کہتے ہیں۔ محبت ہو جائے یا لائٹ چلی جائے نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے، بندہ انائی ہو جاندا ہے۔ فقیر مینو کھان واسطے کچھ دیو، شیخ کل والا سالن کھا لے گا؟ فقیر ہاں، شیخ چل پھر کل نو آویں۔ ایک رات میں تھوڑی دیر سے گھر واپس لوٹ رہی تھی، اچانک 2 لڑکوں نے راستہ روکا، چھیڑ چھاڑ کے لہجے میں بولے، اتنی رات کو وہ بھی اکیلے، ڈر نہیں لگتا؟ میں صرف اتنا ہی بولی، بھیا جب زندہ تھی تب بہت ڈرتی تھی۔ پھر وہ دونوں واپس نہیں دکھے۔ شور خوشی خوشی گھر آیا اور بیوی کو خوشخبری سنائی، ہمیں برطانیہ کی نیشنلٹی مل گئی ہے، اب ہم برٹش کہلائیں گے۔ بیوی برتن دھو رہی تھی، اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، شکر ہے یہ مسئلہ بھی حل ہوا، بس باقی برتن آپ دھوئیں، میں ذرا شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں۔ ایک سردار شراب سے تنگ آ گئے اور خالی بوتلیں توڑنے لگے۔ ایک بوتل توڑی اور کہا تیری وجہ سے میری نوکری گئی، دوسری بوتل توڑی اور کہا تیری وجہ سے میرا گھر تباہ ہوا، پھر تیسری بوتل توڑی اور کہا تیری وجہ سے میری بیوی چھوڑ کے چلی گئی، چوتھی بوتل اٹھائی تو وہ بھری ہوئی تھی۔ سردار نے اسے اٹھا کر ایک طرف رکھا اور کہنے لگے تم ایک سائڈ پر ہو جاؤ، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ ایک سردار کو اپنی ٹیچر سے پیار ہو گیا لیکن ٹیچر نے اسے ٹھکرا دیا۔ سردار نے کہا تم 5 دن کے اندر مجھ سے محبت کا اقرار کرو گی، اور سردار دن رات بارش میں اس کے گھر کے سامنے کھڑا رہا۔ 4 دن میں ٹیچر کو واقعی سردار پسند آ گیا اور اس نے سوچا صبح پیار کا اقرار کروں گی، لیکن جب وہ سردار کو ملنے گئی تو سردار اسے وہاں نہیں ملا اور ایک کاغذ ملا جس پر لکھا تھا تمہارے چکر میں تیری چھوٹی بہن سیٹ ہو گئی ہے، مجھے بھول جانا باجی۔ ایک سردار نے لفٹ مانگی، کار رکی تو وہ جلدی سے بیٹھ گیا، مگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی نہیں ہے اور کار خود چل رہی ہے۔ وہ ڈر کے چپ چاپ بیٹھا رہا، کار آہستہ آہستہ چلتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد کار ایک پمپ پر رکی تو ایک آدمی ہانپتا ہوا کار کا دروازہ کھول کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سردار اس سیٹ پر نہ بیٹھو، یہاں بھوت بیٹھا ہوا ہے۔ وہ آدمی بولا، او اخروٹ کے بچے، میں اس کار کو 2 کلومیٹر سے دھکا لگاتا آ رہا ہوں۔
ایک عورت اپنے شوہر کی شراب پینے کی عادت سے تنگ آ کر طلاق لینا چاہتی تھی۔ وہ گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس گئی اور بولی مجھے اپنے خاوند پر اتنا غصہ ہے کہ دل کرتا ہے کہ اس سے طلاق لے کر کسی شیطان سے شادی کر لوں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ قربان جاؤں ان مولوی صاحب کی معصومیت اور حاضر دماغی پر، جنہوں نے شرماتے لجاتے ہوئے آہستہ سے کہا کہ پھر میں نوں ہی شیطان سمجھ لے۔ ختم، بائے بائے، ٹاٹا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔